میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ میں دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا مجھ سے بھی پہلے؟ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی؟ آج مجھے سمجھ آیا تھا، وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اس کے گھر چھوڑایا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا، اور آج نان نفقے کا اختیار بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی تو وہ تو دو جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں وہ۔ بری آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں کور چشم اسے پہچان نہ سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔